اردو زبان کے بعض جملے یا لفظ ایسے ہیں جو آپ کی گفتگو میں زمین آسمان کا فرق ڈال دیتے ہیں اور آپ جس سے بات کر رہے ہوتے ہیں اس پر اچھا یا برا اثر ڈالتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم اگر کسی کو کھانے کی کوئی چیز دیتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں یہ کھا لو، تو یہ ایک اچھا جملہ نہیں ہے، بہتر ہوگا کہ آپ کہیے یہ کھا لیجئے۔ اسی طرح ہم ایک اور جملہ بھی بولتے ہیں اور اکثر ہم بحث میں لوگوں سے کہتے ہیں آپ غلط کہہ رہے ہیں، یہ غیر مناسب ہے، درست یوں ہوگا، میری ناقص رائے میں بات کچھ یوں ہے۔ جب آپ اس طرح جملہ ادا کریں گے تو یقیناً سننے والے پر اس کا بہت اچھا اثر پڑے گا اور ممکن ہے کہ وہ آپ کی بات مان بھی لے۔ ایک اور جملہ ہے آپ میری بات نہیں سمجھے، یہ غیر مناسب ہے۔ اگر آپ اس طرح کہیں گے شاید میں اپنی بات نہیں سمجھا پایا، تو اس بات سمجھنے یا نہ سمجھنے کا سارا الزام ایک طرح سے آپ اپنے اوپر لے رہے ہوں گے، جس کا سامنے والے پر بہت اچھا اثر پڑے گا۔ تو آئندہ بجائے اس کے کہ آپ کسی سے کہیں کہ آپ میری بات نہیں سمجھے، اگر آپ اس کو یوں کہیں گے کہ شاید میں اپنی بات نہیں سمجھا پایا، تو اس کا آپ کے مخاطب پر بہت خوشگوار اثر پڑے گا۔ ایسے ہی ایک اور جملہ ہے جس میں اکثر ہم لوگ غلط بولتے ہوئے کہتے ہیں میرا فیصلہ یہ ہے، یہ نامناسب ہے، غیر مناسب ہے، اچھا نہیں ہے۔ اگر آپ اس کی جگہ کہیں گے میری رائے یہ ہے، تو آپ کا سامنے والا جو آپ کے بیٹھا ہوا ہے یا بیٹھی ہوئی ہے وہ یہ سمجھے گی یا سمجھے گا کہ یہ مجھ پر کوئی بات ٹھونس نہیں رہے ہیں، یہ صرف اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو آپ جب کبھی آپ کو یہ کہنا ہو کہ میرا فیصلہ یہ ہے، تو اس کی جگہ آپ یہ کہیں کہ میری رائے یہ ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ اس کا کتنا خوشگوار اثر پڑتا ہے اس پر جس سے آپ کی بات ہو رہی ہے۔ ایک اور جملہ ہے میں یہ کہہ رہا تھا، اکثر ہم لوگ یہی بولتے ہیں میں یہ کہہ رہا تھا۔ بہتر ہوگا کہ آپ اس کو تھوڑا سا تبدیل کر دیں اور آپ کہیں میں یہ عرض کر رہا تھا۔ اس سے بھی بہت بڑا فرق پڑتا ہے گفتگو کے دوران۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو کہہ دیا سو کہہ دیا، لیکن اگر آپ عرض کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی گزارشات اس کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ اب اس کی مرضی مانے یا نہ مانے، لیکن جب آپ اتنی تہذیب سے یہ بات کریں گے تو یقیناً مان جائے گا یا مان جائے گی۔ آئیے ایک اور جملہ دیکھتے ہیں۔ ہم اکثر کہتے ہیں بھائی مجھے تم سے کچھ کام ہے، یہ درست طریقہ نہیں ہے بات کرنے کا۔ آپ اگر اس کو ایسے کہیں گے کہ مجھے آپ سے کچھ کام ہے یا آپ کو تھوڑی زحمت دینی ہے، تو یہ ایک بہت ہی تہذیب یافتہ انداز میں آپ اپنی بات اس تک پہنچائیں گے اور جو بھی آپ کام اس سے کہیں گے وہ یقیناً آپ کا یہ کام کر دے گا۔ تو آئندہ بجائے اس کے کہ آپ جاتے ہی کسی پر ہتھوڑا ماریں اور کہیں مجھے تم سے کچھ کام ہے، آپ کہیں مجھے آپ سے کچھ کام ہے یا آپ کو تھوڑی زحمت دینی ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ اس کا آپ کے مخاطب پر کتنا خوشگوار اثر پڑے گا۔ ایک اور جملہ بلکہ لفظ ہے جس سے ہم بہت غلط استعمال کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ اس کا بھائی اندھا ہے، یہ مناسب نہیں ہے۔ اگر آپ اس کی جگہ ایسے کہیں گے کہ اس کا بھائی نابینا ہے، اور اگر اس نے اس کے بھائی کے سامنے یہ بات دہرائی بھی تو وہ یہ کبھی نہیں کہے گا کہ آپ یہ کہہ رہے تھے کہ اس کا بھائی اندھا ہے۔ آپ کہیں گے کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اس کا بھائی نابینا ہے، تو اس پر ذرا اچھا اثر پڑے گا بات دہرانے کی صورت میں بھی۔ لیکن آپ نے کہہ دیا کہ اس کا بھائی اندھا ہے اور اس نے جا کے اس کے سامنے ویسے ہی بات دہرا دی، تو اس کا کچھ اچھا اثر نہیں پڑے گا۔ اس لیے بہتر ہے کہ آپ اندھا کی جگہ نابینا بولنا اپنی عادت بنا لیں۔ اب یہ دیکھیے یہ جملہ ہے وہ ایک بوڑھا آدمی ہے، اس میں تھوڑا سا تحقیر کا پہلو ہے، یعنی تھوڑا سا نیچے دکھانے کا پہلو ہے۔ اس کی جگہ آپ کہیں گے کہ وہ ایک بزرگ شخص ہیں یا وہ ایک بزرگ شخصیت ہیں، تو آپ دیکھیں کہ جملے میں کے بات کرنے کا دوران جو ماحول تھا وہ پورے کا پورا ہی تبدیل ہو گیا۔ یعنی کہاں وہ ایک بوڑھا شخص ہے یا ایک بوڑھا آدمی ہے، اور کہاں یہ کہنا کہ وہ ایک بزرگ آدمی ہے، زمین آسمان کا فرق پڑتا ہے۔ تو جب آپ کسی سے گفتگو میں کسی کے حوالے سے بات کریں، یعنی کوئی بوڑھے شخص ہیں ان کے بارے میں بات کریں، تو بجائے اس کے کہ آپ یہ کہیں کہ وہ بوڑھا ہے یا وہ بوڑھے ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک بزرگ شخص ہیں۔
ایک اور جملہ دیکھ لیتے ہیں. آپ جا کے لوگوں سے کہہ دیتے ہیں فلاں مر گیا. یہ کچھ اچھا نہیں لگتا. اگر آپ اس کو ایسے کہیں گے کہ فلاں کا انتقال ہو گیا یا اس کا انتقال ہو گیا تو یہ ذرا مناسب اور اچھا لگتا ہے، اور زبان دانی کے اصولوں میں جو تہذیب کا تھوڑا سا عنصر شامل ہے اس کی طرف نشاندہی کرتا ہے. تو بجائے اس کے کہ آپ یہ کہیں کہ وہ مر گیا، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا انتقال ہو گیا. ایک اور جملہ ہے کیوں آئے ہو. یہ اکثر ہمارے لوگ پوچھتے ہیں، لیکن اگر آپ اس کو ایسے کہیں گے کیسے تشریف لائے تو جو آیا ہے اس کا موڈ ایک دم خوشگوار ہو جائے گا. کیسے تشریف لائے اور کیوں آئے ہو میں زمین آسمان کا فرق ہے. یعنی غیر مناسب اس لیے ہے کہ آپ اس سے پوچھ رہے ہیں کہ بھئی کیسے تم کیوں آئے ہو، مطلب ہے کہ تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا. لیکن اگر آپ کہیں گے کیسے تشریف لائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا آنا کس سلسلے میں ہوا. تو آئندہ آپ اگر اس کو ایسے بولیں گے کیسے تشریف لائے تو یہ بہت ہی مناسب لگے گا. اور آخر میں بہت ہی عام جملہ ہم لوگ بولتے ہیں کہ وہ مصیبت میں پڑ گیا. تو یہ اچھی اردو نہیں ہے. اگر آپ کو اچھی اردو بولنی ہے تو آپ اس کو تبدیل کر دیجئے کہ وہ آزمائش میں پڑ گیا. تو بجائے اس کے کہ ہم یہ کہیں کہ وہ مصیبت میں پڑ گیا، اگر ہم یہ کہیں گے کہ وہ آزمائش میں پڑ گیا تو یہ زیادہ بہتر لگے گا اور زیادہ خوبصورت لگے گا. تو وقتاً فوقتاً آپ کی خدمت میں ایسے جملے لے کر حاضر ہوتے رہیں گے. آج کے لیے بس اتنا ہی. اب دیجیے ہمیں اجازت. خدا حافظ.